بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ روزانہ صدیقی صاحبہ، رہنما جماعت اسلامی پاکستان، اور راحیل قاضی صاحبہ، گورنر خیبر پختونخوا کی بیگم گورنر، اور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منعقدہ اس کانفرنس اور کنونشن کے شرکاء، میرے بہنوں اور خواتین حضرات، خواتین، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس انتہائی اہم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس میں ہمارے امیر صوبہ جو تھے اس کا پروگرام طے تھا، لیکن وہ دوسری جگہ مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ یہ جو جس عنوان اور جس موضوع کے اوپر آپ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ مہم چلا رہے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتا ہوں، اور اخبارات کے اندر بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اس ملک کے اندر خاندان کا ادارہ ہے، وہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ڈان اخبار کے اندر اداریہ پڑھا، اور اس میں سندھ کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں خلا کے کیسز سندھ ہائی کورٹ کے اندر فائل ہوئی ہیں اور مختلف عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے، اور یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں خاندان جو کہ ایک ہماری تہذیب کی بلڈنگ بلاک ہے، جو کہ ایک بنیادی اکائی ہے، اور جو پہلی جو ایک بنیاد ہے، خاندان جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مغربی تہذیب کے طرف سے جو بنیادی ٹارگٹ اور نشانہ ہے وہ خاندان ہے، ہمارے نوجوان ہیں اور ہماری خواتین ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ادارہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اور مسلم سویلائزیشن کی جو انفرادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بحیثیت مجموعی مسلمان اپنے تمام تر زوال کے باوجود مسلمانوں کا یہ ادارہ جو ہے یہ انٹیکٹ ہے۔ گو کہ آئیڈیلی اگر ہم بات کریں تو اس طرح تو انٹیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ ادارہ اس وقت انٹیکٹ ہے، اور اگر یہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مسلمان معاشرہ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری تہذیب جو ہے وہ اس کو نقصان ہو جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں وہ اس وقت ہماری خواتین جو ہے وہ دو طرح کی ایکسٹریمز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک، اسلام نے جو ہمیں حقوق دیے ہوئے ہیں، جو قرآن کے اندر ہمارے آئلی قوانین ہے اور لاز ہے، ہم آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر قرآن کے اندر احکامات ہے، قرآن کے اندر تعلیمات ہے، اور قرآن میں جس پہ سب سے زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئی ہے، قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہے، وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، وہ فیملی لاز کے حوالے سے ہے۔ وہ سورۃ بقرہ ہو، سورۃ نساء ہو، سورۃ احزاب ہو، سورۃ نور ہو، سورۃ تحریم ہو، سورۃ طلاق ہو، اور بہت سے جگہوں پہ قرآن کے اندر جو آئلی قوانین ہے وہ بڑی تفصیل سے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ بھی یہی بات کہتی ہے، اور جو ہمارے ہاں
مسلمانوں کے ہاں مسلمان معاشرے کے اندر عورتوں کو وہ حقوق نہیں دی جا رہے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس وجہ سے ہم ایک لحاظ سے ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے، دفاعی پوزیشن پہ ہیں۔ ہم اگر وہ حقوق جو اسلام نے خواتین کو دیے ہے وہ اگر ہم عورتوں کے دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو مغربی معاشرے کی طرف سے اٹیک ہے اور جو جدید اور لبرل پروگریسو لوگ مسلمانوں کے اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود اپنے خواتین کو وہ حقوق دیں جو ہمارے دین اور شریعت نے دیے ہوئے ہیں۔ میں صوبائی اسمبلی کے اندر گزشتہ 12-13 سال سے صوبائی اسمبلی کے اندر ممبر ہوں۔ میں 2002 سے لے کے 2008 تک رہا، 2013 سے 2018 تک رہا، 2018 کے انور میں دوبارہ الیکٹ ہوا، اور جو پچھلا ہمارا آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے اس آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بل آیا، اور اس پہ اس وقت ہم نے بات کی کہ اس کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل ریفر کریں، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل ریفر ہوا، لیکن وہاں سے جو بل وٹ ہو کے آیا وہ اس وقت تو پاس نہیں ہو سکا۔ اس اسمبلی میں دوبارہ جب وہ بل انٹروڈیوس ہوا تو بدقسمتی سے وہ بل نہیں تھا جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جس بل کو وٹ کیا ہوا تھا، اور اس وقت ہم نے ان سے اسمبلی میں نے اٹھ کے بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم خواتین پہ تشدد کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہم عورت کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات کرتے ہیں، فیملی کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو ایک مستحکم معاشرے کے لیے خواتین کی کے لیے باعزت مقام اور اس کی باعزت تعلیم کی اور ایک محفوظ ماحول کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارا موقف سنیں، ہماری بات سنیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہماری بات تو نہیں سنی گئی، اور اس لاء کو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ریفر کیا گیا۔ جب اس لاء کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کیا گیا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہم نے اپنا موقف رکھا، تو سچی بات یہ کہ اس مجلس کے اندر کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ ہم نے کہا جب بل انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ کے بالکل ابتدا میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ لکھا جاتا ہے کہ اس بل کا انٹینٹ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پہ ابتدا میں باتیں لکھی گئی تھی، ہم نے جہاں ہمارے تحفظات تھے جو ہمارے شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھی، شریعہ سے کنٹرڈکٹ کر رہی تھی، ہم نے ان چیزوں کی نشاندہی کی اور اس پہ ہمارے ساتھ انہوں نے اتفاق کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم خواتین پہ فزیکل وائلنس کے مخالف ہے، اگر کوئی فزیکل وائلنس کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ان کے خلاف FIR ہونے چاہیے، لیکن جہاں آپ سیکشول وائلنس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس سے آپ جو بیوی اور شوہر کا شرعی تعلق ہے اس کو ایکسکلوڈ کرے۔ اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا۔ ہم نے کہا جب دیکھیں خاندان کے اندر ہماری 4-5 قسم کے رشتے ہوتے ہیں، بیوی اور خاوند کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اور نواسی کا رشتہ، یہ کئی قسم کے رشتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے خاندان کے اندر، تو جو آپ اس کمیشن کی طرف بیٹھتے ہیں جو ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں آپ نے بنایا ہے، تو اس کمیشن کو ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر اس مسئلہ کو ڈسکس کرنے اور اس کو تانے میں لے جانے سے پہلے آپ قرآن عظیم الشان کے اندر حکم من اہلہ اور حکم من اہلہا کا جو حکم ہے آپ اس حکم کی طرف اس کو ریفر کریں۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور آپ اس میں سول سوسائٹی کے نام سے NGOs کو شامل کرتے ہیں، تو اس کمیٹی کے اندر آپ جو ڈسٹرکٹ خطیب ہے اور وہاں جو مقامی لوگ ہیں، مقامی جو ولیج ناظم ہے، اس کو بھی شامل کریں۔ آپ اس کمیٹی کے اندر سائیکیٹرسٹ کو بھی شامل کریں، آپ اس کمیٹی کے اندر گائنیکالوجسٹ کو بھی شامل کریں۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے جب آپ اس کو فارملی تانے کے اندر لے جاتے ہیں، آپ اس کو عدالت کے اندر لے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ دونوں خاندانوں کی طرف سے آربیٹریشن کریں، دونوں خاندانوں کی طرف سے۔ تو اس وقت ہماری اس موقف کو مانا گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ لاء جو ہے یونانیمسلی پاس ہوا۔ ہم جماعت اسلامی جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ہماری ہماری مذہب اور ہمارے دین کے اندر ہمارے ایک قابل احترام حیثیت رکھتی ہے، اور ہم اگر ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں، ہم اگر ان کو
سچی بات یہ ہے کہ شریعت نے جو حقوق دی ہے وہ حقوق نہیں دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم ایک مستحکم اور محفوظ معاشرہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو خاندان کا یونٹ ہے اس خاندان کی یونٹ کو مضبوط بنانے پہ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کو میراث کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن وہ لیجسلیشن آپریٹیو نہیں ہے، وہ فنکشنل نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے، ہمیں مل کے جو لوگ خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہیں اور جنوینلی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کے ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ان لاز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان لاز کے اندر خرابیاں موجود ہے، کمزوریاں موجود ہے، تو ان کو ہم کریکٹ کریں، اس کے اندر امینڈمنٹس کریں اور اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے میکینزم بنائیں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین تمام خواتین کی آرگنائزیشنز کو لے کے آگے چل سکتی ہے۔ اسمبلیوں کے اندر ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر موجودہ لاء کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت تھی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس پہ۔ دوسرا ایریا ہے کہ جب تک آپ خواتین کو تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے، آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے، تو یہ جو آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، خواتین کو آپ امپاور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، سوشل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جب تک آپ خواتین کو تعلیم کا حق نہیں دلائیں گے، اس وقت تک آپ خواتین کو امپاور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہے، نیولی مرج ایریاز ہے، ہماری نیولی مرج ایریاز کے اندر جو خواتین کی شرعی خواندگی ہے وہ سب سہارن افریقہ سے بدتر ہے۔ ہمارے صوبے کے اندر بھی اگر آپ اس ریشو کو دیکھیں تو اس لیے ہمیں اپنے لیول پہ بھی اس کے لیے مہمات چلانی چاہیے، ہم حکومتوں کو بھی کنونس کرنا چاہیے، ہمیں سول سوسائٹی کو بھی کنونس کرنا چاہیے، اور حکومت اگر چاہتی ہے کہ خواتین کو امپاور کرے تو وہ کاسمیٹک چیزوں کی بجائے جینوینلی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرے، اور جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرے۔ ہم اگر اپنے بچیوں کو اور اپنے ماؤں بہنوں کو مستقبل کے لیے تعلیم یافتہ بنائیں گے تو ہمیں اچھے خاندان، محفوظ خاندان ملیں گے۔ جو تیسرا ایریا ہے وہ خواتین کی امپلائمنٹ ہے، سیف امپلائمنٹ ہے، اور امپلائمنٹ کے اندر ایک محفوظ ماحول ہے، اور جو خواتین کی مسائل ہے، زچگی کی مسائل ہے، باقی مسائل ہے، اس میں ان کی ملازمت کے دوران ان کے لیے ایک محفوظ ماحول ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے۔ یہ ایک تیسرا ایریا ہے کہ جس پہ آپ مل کے کام کر سکتے ہیں، ہم حکومتوں کے اندر ہوں یا حکومتوں سے باہر ہوں یا اسمبلی کے اندر ہو، ہم اس میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ لاز ڈیزائن کرتے ہیں، لاز ڈرافٹ کرتے ہیں، اگر آپ لاز ڈرافٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لا کا جو انٹینٹ ہے اس کی جو سمری ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے، ایگزیکٹو سمری ہمیں پرووائڈ کرے، ہم لیگل ڈرافٹنگ اس کی کرتے ہیں۔ یہ تیسرا ایریا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کی پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے، صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے نمائندے اور ریپ کی حیثیت سے اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ جو چوتھا ایریا ہے وہ اس وقت میڈیا ہے۔ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یعنی اس وقت سچی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اندر خواتین کو پبلسٹی کی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ خواتین کا استحصال ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو لبرل لوگ ہیں، جو پروگریسو، جو اپنے آپ کو سو کالڈ پروگریسو کہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ خواتین کو بے پردہ کر کے ان کو اشتہارات کے ذریعے سے ٹی وی اور الیکٹرانک اور سوشل اور پرنٹ میڈیا کے اندر ان کا استحصال کیا جائے، اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ بجائے اس کی ہم یہ کام کریں، ہم ان پلیٹ فارمز کو ایفیکٹیولی خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ جتنی بھی باقی آرگنائزیشنز ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی آپ ان کی جو خواتین ونگز ہیں ان کے اندر آپ کنسٹرکٹیولی ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چوتھا ایریا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس وقت جو پانچواں میرے ذہن کے اندر ایک ایریا ہے وہ ہے خواتین کے اندر بے روزگاری، اور سچی بات ہے کہ ہمارا تو
ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو تمام جابز کے اندر تو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے، اور خواتین کا جو بنیادی کام ہے وہ تو فیملی ہے، وہ تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہمارا ایریا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ مورچہ ہے اور قلعہ ہے، وہ ہماری فیملی یونٹ ہے، جہاں وہ ہمارے مستقبل کی نسلوں کو تیار کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے معاشرے کے اندر محرومیاں ہوگی، اور ظاہر ہے خواتین کو آپ بالکل ملازمتوں سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، اس کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ جو جدید سویلائزیشن ہے، جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، اور جو ماڈرن اکانومی ہے، اور جو ہماری معیشت ہے، اس معیشت کے اندر اب عورتوں کو ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کرانا، ان کو شریک کرانا، وہ اب معیشت ان کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ضروری بن گیا ہے۔ تو اس لیے اس جدید نظام کے اندر، جدید معاشی اداروں اور نظام کے اندر ہم نے اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور جابز کے اندر ان کے لیے محفوظ راستے بنانے ہیں، محفوظ ماحول کریٹ کرنا ہے۔ وہ جاب جو خواتین کے لیے کنڈوسیو ہو، جس میں وہ اپنے خاندانی نظام کو بھی محفوظ کر سکے، اپنے گھر کو بھی محفوظ کر سکے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکے، ہمارے مستقبل کی نسلوں کو بھی تربیت دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو۔ تو یہ 5واں ایریا ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ایریاز ایسے ہیں کہ جس پہ ہم فوکسڈ کام کریں گے۔ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سے کام ہو سکتے ہیں، ہم ڈرنکنگ واٹر سپلائی کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ بہت سی جگہ ایسے ہیں ہمارے صوبے کے اندر کہ جہاں خواتین دور دراز سے پانی سروں پہ رکھ کے لاتی ہیں۔ ہمیں وہاں حکومتوں کو اور پولیٹیکل ورکرز کو، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو، ہماری خواتین کے آرگنائزیشنز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات بھی فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایکسکلوسیولی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جس پہ صرف مطلب خواتین کا ہو جائے۔ صاف پانی جو ہے یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس کی آگے جو ہے وہ ہیلتھ کا ایک ایشو ہے۔ خواتین کا جو دوسرا امپورٹنٹ آخری جو مطلب چھٹا بنیادی ایشو ہے وہ ہیلتھ کا ایشو ہے۔ ہمارے دور دراز علاقوں کے اندر اسکل برتھ اٹینڈنٹ نہیں ہے۔ ہمارے دور دراز علاقوں کے اندر جو ہمارے ہیلتھ آؤٹ لیٹس ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہمارے ڈی ایچ کے ہاسپٹلز ہیں، وہاں نہ گائناکالوجسٹ ہے، نہ اسکل برتھ اٹینڈنٹس ہے، نہ وہاں وومن میڈیکل آفیسرز ہیں، اور اس قسم کی یہ جو فیمیل ہیومن ریسورس ہے اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی کمی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھٹا ایک ایریا ایسا ہے کہ جس پہ حکومت بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک ایریا میں ایسا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں، اور سچی بات ہے کہ میں اپنے گاؤں سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے اس سال میرے گاؤں کے میرے گھر کے قریب جو ہائی اسکول ہے وہ بھی میں نے ہائی اسکول بنا دیا، اس کا مڈل اسکول بھی میں نے بنا دیا، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں 2002 کے اندر میں ایم پی اے بنا تو میرے پوری ضلع کے اندر ایک بھی خواتین کا کالج نہیں تھا، اور میرے پوری ضلع کے اندر ایک بھی ہائر سیکنڈری اسکول نہیں تھا۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میرے حلقے کے اندر ہر یونین کونسل کے اندر تقریباً ہائر سیکنڈری اسکول یا بن گیا ہے یا پائپ لائن میں بننے والا ہے، اور میرے کانسٹیچوئنسی کے اندر ایک ڈگری کالج فار گرلز بن گیا ہے، دوسرا جو ہے اس پہ کام شروع ہے، وہ بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ لیکن اس وقت بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، مسائل ہیں۔ مثلا میرے گھر کے اندر 60-70 لڑکیاں اور بچیاں ایسے آئیں اس سال کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایمرجنسی بنیادوں پہ ہمارے لیے ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیں، کیونکہ ہماری فیملیز ہمیں الاؤ نہیں کرتی ہیں کہ ہم دیر یا کسی دوسری جگہ جا کے ہاسٹل کے اندر رہیں اور وہاں ہم تعلیم حاصل کریں۔ تو اس لیے ہماری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے مل کے ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور میں نے ان کو بچیوں کو بتا دیا کہ آپ کے لیے تو میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے گاڑی رکھوں گا، رینٹ پہ گاڑی لوں گا، اور میں آپ کو موبیلٹی سپورٹ فراہم کروں گا۔ یہ کام میں نے ایم ایم اے کے دور حکومت میں یونیسیف کے تعاون سے کیا تھا، اور دیر اپر کے اندر اس وقت اس پروجیکٹ کے زیر اہتمام ہزاروں بچیاں پڑھ رہی تھی، کوئی 40,000 کے اراؤنڈ بچیاں اس وقت پڑھ رہی تھی، اور اس میں بے شمار اساتذہ جو تھی فیمیل اساتذہ تھی۔ اس میں ہم نے ٹیمپریری بنیادوں پہ جگہ جگہ پہ مڈل سکولز بنا دی، ہائی سکولز بنا دی، اور پوری دیر کے اندر ہم نے موبیلٹی سپورٹ فراہم کی۔ یونیسیف، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پلس پروونشل گورنمنٹ
یہ جو تکون تھا اس نے موبلٹی سپورٹ فراہم کی. اس لیے یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو اس پہ کمیٹڈ ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اندر یہ کام شروع کروں گا اور میں فنڈ ریزنگ کر کے اس کو ایکسپینڈ کروں گا. اور میں خصوصاً جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر کے آپ کو پریزنٹ کرو تو اس چیز میں تو کم از کم آپ مجھے سپورٹ کریں. اس لیے یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے یہ موبلٹی سپورٹ کہ یہ آپ جگہ جگہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک دو تین ایریاز ہمارے ایک کنسیپچول چیزیں ہیں, ایک اویئرنیس کی چیزیں ہیں, ایک کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے سے آپ خواتین کو پہنچتے ہیں, ان کو اپنی حقوق کے حوالے سے ان کی اویئرنیس کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں پہ آپ کنسیپچول کلیئرٹی لاتے ہیں. لیکن ایک عملی کام ہے, ایک اس کا آپریٹو حصہ ہے جس میں آپ کے کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن کے اندر موبلٹی سپورٹ ہے اور جس میں ایک محفوظ ورک انوائرمنٹ اور ماحول ہے. یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر آپ پروجیکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ حکومتوں کو بھی انگیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بجائے کہ یہ جو سیمینارز ہیں اس کو آپ اوپن ہینڈڈ چھوڑیں, یہ سیمینار تو یہاں کنکلوڈ ہو جائے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے. یہ تو کنکلوڈ ہو جائے گا, لیکن اس سیمینار کے اوپر کے کنکلوژن کے بعد اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشن سامنے آ جائے, ان ریکمنڈیشنز کے اوپر آپ پھر آگے کام کریں اور اس میں آپ حکومت کو بھی انگیج کریں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کریں, سول سوسائٹی کی بھی انگیج کریں, جو خواتین کی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی انگیج کرے اور پازیٹیولی ان کو انگیج کرے, ان کو اس کام میں اپنے ساتھ لگائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سلسلے میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے. ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑا سپیس ہے, بہت بڑی گنجائش موجود ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حوالے سے اوپن ہو کے لوگوں کو انوالو کر کے انگیج کر کے جدید دور کے اندر جو مشکلات اور چیلنجز اور مسائل ہیں اس کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کام کریں. سچی بات یہ ہے کہ جدید تہذیب کے رحم و کرم پہ اگر ہم اپنے خواتین کو چھوڑیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو یورپ کے اندر ہے, جہاں فیملی کا ادارہ انسان کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے, انسان کے ساتھ کوئی بہت بڑی ویلیو اٹیچ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ختم ہو جائے اور کوئی نئی مخلوق جو ہے وہ کوگنیٹیو ایبیلٹیز ان کی ڈیولپ ہو, ان کا انٹلیکٹ اور ذہن ڈیولپ ہو اور کسی وقت وہ آ کے اس دنیا کے اوپر حکومت کرے. اس قسم کی ڈیبیٹس بھی اب شروع ہو چکی ہے. اس لیے ہم اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس تہذیب کا بھی مقابلہ کرنا, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, خواتین کی حقوق پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, ہمارے رسومات کے نام پہ, ہمارے کلچر کے نام پہ, ہمارے روایات کے نام پہ اینڈ ٹائم ریئلزم کو ایکسپلائٹ کر کے خواتین کی حقوق پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دینی خواتین ہیں ان کا بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ یہ باور کرائے, خواتین کو یہ باور کرائے کہ دین کے اندر آپ کا تحفظ ہے, اسلام کے اندر آپ کا تحفظ ہے, اسلام نے آپ کو ساری حقوق دیے ہوئی ہیں جو آپ کو کوئی مغربی معاشرہ اور مغربی تہذیب نہیں دے سکتی ہے. وہ تو آپ سے آپ کے حقوق لے لیتی ہیں. آپ کو معیشت کے اندر, اکانومی کے اندر اور ہر جگہ آپ کو ایک تحفظ اگر مل سکتا ہے تو وہ اسلامی کی وجہ سے مل سکتا ہے. اس لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے, یہ اس کی جو ریکمنڈیشنز وغیرہ آئیں گے آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم اگر لیجسلیشن سائٹ پہ ہوا, حکومتی سائٹ پہ ہوئی, باقی ہم اپنی طرف سے آپ کو بھرپور تعاون دیں گے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ.